ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. میرے بھائی اور دوستوں اور بزرگوں، اللہ جل جلالہ عم نوالہ نے دو زندگیاں پیدا فرمائی ہیں. ایک زندگی کو جوڑا ہے اعمال صالحہ کے ساتھ، اچھے کاموں کے ساتھ، بھلائیوں کے ساتھ، اور ایک زندگی کو جوڑا ہے برائیوں کے ساتھ. ایک زندگی برائیوں والی ہے، ایک زندگی بھلائیوں والی ہے. دونوں زندگیوں کو اللہ تعالی نے صاف صاف ظاہر فرمایا ہے. ایک زندگی سکون و راحت کی ہے، ایک زندگی پریشانیوں کی، تکالیف کی اور مصائب کی ہے. ایک زندگی کو اللہ تعالیٰ نے معیشت ضنکا کہا ہے کہ بے حلاوت زندگی، پریشانیوں والی زندگی، کہ ہر ایک پریشان، اوپر سے لے کے نیچے تک، مالدار سے لے کے غریب تک، امیر سے لے کے فقیر تک، خواص سے لے کے عوام تک، ہر ایک پریشان. وہ زندگی گزارنے کے قابل نہیں ہے. لیکن ایک زندگی ہمارے صالحہ کے ساتھ جوڑی ہے، اس میں خدا نے سکون رکھا ہے، طمانینت رکھی ہے، مسائل کا حل رکھا ہے. خدا تعالیٰ کے اپنے نظام کے، انسان کے موافق چلنا رکھا ہے کہ وہ زندگی اعمال صالحہ والی زندگی ہے. راستے بہت سے ہیں، زندگیاں بہت سی ہیں. ہر شخص دعوت دے رہا ہے اپنی طرف، ہر دین دعوت دے رہا ہے اپنی طرف، ہر مذہب دعوت دے رہا ہے. لیکن اللہ تعالیٰ نے باطل کے راستے اور دنیا کے راستے 999 رکھے ہیں، لیکن دین کا ایک ہی راستہ ہے اور خدا کی رضا کا ایک ہی راستہ ہے. کہ ایک وہ زندگی ہے جس پر انسان اس وقت بھی ناکام اور آئندہ بھی ناکام، اور ایک زندگی وہ ہے جس پر انسان دنیا میں بھی کامیاب، آخرت میں بھی کامیاب. لیکن یہ ہر انسان کی فطرت ہے کہ جس چیز کو میں دیکھ نہیں لوں گا اس کا میں یقین نہیں کروں گا. جو چیز میرے مشاہدے میں آ جائے میں اس چیز کے لیے قدم نہیں اٹھاؤں گا. کہ ہر انسان چاہتا ہے مشاہدہ کہ میاں یہ کر لو فنا فائدہ ہوگا، کہ مجھے اس کی مثال دو. کسی نے ایک کاروبار کیا ہو، اس کو فائدہ ہوا ہو تو میں کروں، اور اگر اس میں گھاٹا ہے تو میں نہیں کرتا. اس بات کو واضح کرنے کے لیے، اس بات کو صاف صاف طور پہ بتانے کے لیے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے اور دونوں زندگیاں کھول کر دکھلا دی. ایسا نہیں ہے کہ سب بھلائی کر کے گزر گئے ہوں، ایسے بھی بڑے بڑے گزرے ہیں جنہوں نے غلط کام کیے اور زندگی کو بگاڑا. اللہ تعالیٰ نے
اللہ تعالی نے ان کے حلیے کو قرآن میں خوب کھولا ہے. ان کو بھی جو ہے ان کے حالات بھی کھولے ہیں کہ جو ہمارے ذکر سے اعراض کرتے ہیں، اور ان کے بھی حالات کھولے ہیں کہ جو ہمارے ذکر کو اختیار کرتے ہیں. دونوں راستے ظاہر ہیں. وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ کہ انسان پر کوئی راستہ مخفی نہیں ہے. بھلائی کا راستہ برائی کا راستہ دونوں کھلے ہوئے ہیں. اب یہ بھلائی والا راستہ اگر انسان طے کر لیتا ہے کہ مجھے اس راستے پر چلنا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے اس راستے کو اس کے لیے آسان کر دیتے ہیں. جو غلط راستے پر چلنا چاہتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے غلط راستے کو اسی طرح کھول دیتے ہیں جس طرح صحیح چلنے والوں کے لیے صحیح راستے کھول دیتے ہیں. کسی کے لیے کوئی دقت پریشانی نہیں ہے کہ کوئی آدمی غلط راستے پر چلنا چاہے نہ چل سکے اور کوئی صحیح راستے پر چلنا چاہے نہ چل سکے. جنہوں نے غلط کیا پورا پورا کیا، جنہوں نے صحیح کیا پورا کیا. کہ پھر اعمال صالحہ کے ساتھ اللہ تعالی نے دو چیزیں رکھی ہیں، ایک اعمال صالحہ کا وقتی فائدہ اور ایک اعمال صالحہ کا بدلہ. بدلہ اپنے وقت پر ملتا ہے جب کام پورا ہو جاتا ہے، اور فائدہ وہ کام کے درمیان ملتا رہتا ہے. کہ دنیا میں اعمال صالحہ کا فائدہ ہے اور آخرت میں اعمال صالحہ کا بدلہ ہے. میں نے جو آیت پڑھی ہے آیت شریفہ من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حیاة طیبہ. حیات طیبہ آخرت کی زندگی مراد نہیں ہے، حیات طیبہ سے یہی دنیا کی زندگی مراد ہے کہ آدمی سکون کی اور راحت کی اور آدمی اطمینان کی زندگی گزار کر جائے. ایک ہے زندگی گزار کر جانا اور ایک ہے زندگی بنا کر جانا. زندگی گزار کر تو حیوانات بھی جا رہے ہیں اور مسلمان کے علاوہ ہر شخص جا رہا ہے، ہر ایک زندگی گزار کر جا رہا ہے. لیکن کمال یہ ہے کہ زندگی بنا کر جائے. زندگی بنانے کا یہ تھوڑا سا وقت دیا گیا ہے. جو اس تھوڑی سے وقت میں اپنی زندگی کو بنا لے گا اللہ تعالیٰ کے یہاں اس کے لیے پھر وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ کہ آخرت میں ہم اس کا بدلہ دیں گے. لیکن اعمال صالحہ کیسے زندہ ہوں، اعمال صالحہ کی کیسے فضا بنے؟ ایک انبیاء نے آ کے سب سے پہلے اس بات کو اپنی قوم کے اندر کہا ہے کہ سب سے پہلے کلمے کو حاصل کر لو. یہ ہے کامیابی کی سب سے پہلی سیڑھی، اور یہی کلمہ کامیابی کی آخری سیڑھی تک رہے گا. نہ آ کر ملک و مال کی طرف دعوت دی، نہ آ کر چیزوں کی طرف دعوت دی، نہ آ کر زمینوں کی طرف دعوت دی، نہ آ کر کارخانوں اور تجارتوں کی طرف دعوت دی، بلکہ سب سے پہلے آ کر ہر نبی کی سب سے پہلی آواز وہ کیا ہے؟ وہ یہ کلمہ ہے قولوا لا الہ الا اللہ تفلحون. ایک فلاح ہے، ایک نجاح ہے. نجاح کہتے ہیں وقتی فائدے کو اور وقتی کامیابی کو، فلاح کہتے ہیں ہمیشہ کی کامیابی کو. کہ ہمیشہ کی کامیابی اس کلمے کے اپنانے میں ہے، اس کلمے کے تقاضوں کے پورا کرنے میں ہے. انبیاء جب بھی آئے وہ امت کا برا چاہنے کے لیے نہیں آئے. اگر امت اسی کام کے لیے ہے کہ وہ کمائے اور کھائے اور بیوی بچوں کو کھلائے تو انبیاء سب سے پہلے آ کر یہی کام کرتے. کہ سب سے پہلی انبیاء کی آواز یہ ہوتی کہ اپنے کاروبار مضبوط بنا لو، اپنی زمینیں بڑی سے بڑی بڑھا لو، اپنے کارخانوں کو مضبوط کر لو، اپنی عمارتوں کو پختہ بنا لو.
لیکن انبیاء جو چیز لے کر آئے، اللہ تعالیٰ نے انبیاء کو بغیر اسباب کے اور بغیر ساز و سامان کے چلایا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ امت دھوکہ کھا جائے، امت کہیں دھوکہ کھا جائے کہ نبی مال لے کر آیا ہے لہذا نبی سے مال کی فرمائش کرو، کہ جب تک اسلام کو پوری فتح نہ ہو گئی اور جب تک اسلام پھیل نہ گیا اور جب تک ایک اچھا خاصا مجمع اکٹھا نہ ہو گیا، اس وقت تک اللہ تعالی نے مال نہیں عطا فرمایا. مال بہت بعد میں دیا، پہلے یہ طے ہو جائے کہ انبیاء کس لیے آئے ہیں. تو میرے عزیز دوستو، ایک راستہ بتلایا ہے، اور راستہ بتلایا ہی نہیں ہے، صرف دکھلایا نہیں ہے، بلکہ اس بات کو پوری طرح سے کیا ہے کہ جس کو وہاں تک پہنچایا اس کو ہاتھ پکڑ کر پہنچایا. کہ یہ نہیں کہ ایک کتاب دے دی گئی کہ آپ اس کے مطابق چلتے رہیں، یا یہ نہیں کہ انبیاء کو سب سے پہلے ایک وعظ و نصیحت دے دیا گیا کہ آپ یہ کرتے رہیں. ایسا نہیں، بلکہ ایک محنت دی گئی عملی. اور یہ بھی نہیں کہ آپ بیٹھے کرواتے رہیں لوگوں سے، بلکہ غزوات اور سرایا جماعتوں کا بھیجنا اور حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا خود دعوت کے لیے جانا یہ پہلے دن سے ہے. جماعتیں بعد میں جانی شروع ہوئیں. جماعتیں جب گئی، جب جماعت بنی، لیکن جب تک آپ تنہا تھے اس وقت تک آپ مواقع تلاش کرتے رہے اپنی دعوت کے دینے کے. کہ مکے کے مشہور بازاروں میں دعوت دے رہے ہیں، مینا میں جا کر دعوت دے رہے ہیں. مکے میں ذوالمجنہ کی بڑی بڑی نمائشیں لگتی تھی، اس میں آپ جا کر دعوت دے رہے ہیں. جس طرح ایک تاجر اپنی تجارت کے لیے مواقع تلاش کرتا ہے، کون سا کونا، کون سا راستہ. یہ کہیں کہ سب سے زیادہ قیمت کونے کی دکان کی، اور سب سے زیادہ قیمت اس زمین کی جو زمین سڑک کے کنارے مل جائے. سبحان اللہ. اس طرح مواقع تلاش کرتا ہے تاجر اپنی دکان کے لگانے کے، اپنی آواز کے لگانے کے. اسی طرح جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ مواقع تلاش کیا کرتے تھے اپنی دعوت کے دینے کے. اس کے لیے مشورے ہوتے تھے، اس کے لیے صبح شام تو فکر ہوتا تھا کہ بات کہاں کہنی ہے. تو یہ کہا کہ مال حاضر رسول یاکل الطعام ویمشی فی الاسواق، کیا ہو گیا اس نبی کو کہ کھانا کھاتا ہے اور بازار بھی جاتا ہے. نبی تو ایسا ہوتا کہ نہ کھانا کھاتا نہ بازاروں میں پھرتا، لہذا ہم میں نبی میں کیا فرق رہا. کھانا ہم بھی کھاتے ہیں، بازاروں میں ہم بھی جاتے ہیں. تو یہ کہے کہ نہیں، یہ نبی صرف دین لے کر نہیں آیا بلکہ یہ دین کو سکھلانے کے لیے اور آدمی کی ضروریات کو بتلانے کے لیے آیا، پورے طریقہ زندگی کو سمجھانے کے لیے آئے ہیں. اس کی بازاری زندگی، اس کی مسجد کی زندگی، اس کے خدا کے راستے کا جو ہے کی زندگی، اس کے گھر کی زندگی، ہر چیز کو کھولا ہے اور پورا کھول دیا ہے. کہ ایک معاشرہ تیار کیا ہے کہ یہ ہمارے معاشرے کا نمونہ ہے. پھر ایک مسجد تیار کی ہے کہ یہ ہماری مسجد ساری عالم کی مساجد کے لیے نمونہ ہے. جب کوئی چیز ابتدا سے بنتی ہے تو سب سے پہلے اس کا ایک سیمپل تیار کیا جاتا ہے. دنیا کی بڑی سے بڑی چیز ہو اور چھوٹی سے چھوٹی چیز ہو، سب سے پہلے ایک سیمپل، ایک نمونہ تیار ہوتا ہے کہ آپ ایک نمونہ بنا دیں تاکہ ہم اس کے مطابق مال تیار کرتے رہیں. لیکن
اس نمونے کو آخر تک رکھا جاتا ہے کہ اگر نمونے کو مستقل سامنے نہ رکھا گیا